محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ایک ماں اپنے نومولود بچے کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیتی ہے؟ نہ کوئی فریاد، نہ کوئی شکوہ، صرف اللہ پر یقین۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جن کی زندگی اللہ کے معجزات، صبر اور دعوت حق سے بھرپور ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری داستان سنائیں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ فرعون، جو مصر کا ظالم بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا لڑکا اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسے پراشوب وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو وحی کے ذریعے حکم دیا، اور جب تجھے اس کے بارے میں ڈر لگے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ گھبرا، نہ رنجیدہ ہو، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا گیا، اور دریا نے انہیں فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کے محل میں پرورش۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو دیکھ کر کہا، یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، اسی دشمن کے گھر میں جسے اللہ نے ان کے ہاتھوں ہلاک کرنا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کی ماں سے ملوا دیا۔ وہی ماں انہیں دودھ پلانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کا مصر چھوڑنا۔ جوان ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو غلطی سے مار دیا۔ یہ واقعہ انہیں مصر سے نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہ مدین کے علاقے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہ ان کی بیٹی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ کئی سال تک وہ مدین میں رہتے ہیں۔ نبوت اور کوہ طور کا واقعہ۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے تو راستے میں کوہ طور پر آگ کا منظر دیکھا۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین۔ یہی مقام ان کی نبوت کا اعلان تھا۔ اللہ نے انہیں معجزات عطا کیے، عصا جو سام بن جاتی تھی، چمکتا ہوا ہاتھ۔ فرعون کے دربار میں دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ فرعون کے پاس جائے اور اسے توحید کی دعوت دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ نبی بنایا گیا۔ فرعون نے انکار کیا اور جادوگروں کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا، وہ ایک زبردست اژدہا بن گیا۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ دریا کا شگاف اور بنی اسرائیل کی نجات۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ دریا پھٹ گیا اور راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے، اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی سرکشی۔ نجات کے بعد بنی اسرائیل نے نافرمانیاں شروع کر دی۔ بچڑے کی عبادت، من و سلوہ پر اعتراض۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان ہو تو دریا بھی راستہ دیتا ہے، صبر ہو تو دشمن بھی زیر ہو جاتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔